جماعت پنجم مضمون اردو حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں 571 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ اور روزانہ حضرت بلال کو اسی طرح تکلیف دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکہ کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر نے ہر طرح سے حضور کا خیال رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ کے ذریعے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر حضور کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔
اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر تقریباً 23 سال اللہ کے رسول کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، ابوبکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال 634 ہجری میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔